ہمارا اہل سنت و جماعت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ تمام انبیاء و رسل، بشر و رسل، ملائکہ کے بعد سب سے اس کائنات میں سب سے جو افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 1400 وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وہ زیادہ افضل ہے۔ 1.25 لاکھ میں سے وہ 1400 صحابہ زیادہ افضل ہیں، اور آگے لکھتے ہیں ان 1400 میں سے 313 وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ بدر کے اندر شمولیت اختیار کی وہ زیادہ افضل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان 313 میں سے 40 وہ صحابہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے قبول کرنے پر 40 صحابہ مکمل ہوئے، 40 کا عدد مکمل ہوا، وہ 40 صحابہ زیادہ افضل ہیں۔ اور فرمائے ان 40 میں سے وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے، وہ زیادہ افضل ہیں۔ اور ان میں سے 4 وہ صحابہ جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہیں، اور ان میں سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت کی اس بات پہ اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں اور ہم سب میں سے بہتر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم سب میں سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت بیان کرتے ہیں، اور آگے آپ نے جو بات کہی وہ بھی دل کے کانوں سے سنی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے جو افضل ذات ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی بندہ، آگے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کرے تو وہ مفتری یعنی الزام لگانے والا ہے، اور اس کی سزا وہی ہوگی جو الزام لگانے والے کی سزا ہے۔ الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی افضلیت کو نہ مانے تو وہ 80 کوڑے کھانے کا حقدار ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک افضلیت صدیق اکبر اس طرح آپ نے بیان فرمائی۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور فرمایا اس کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور ان کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ میں ہوں، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اور یہ شیعہ حضرات کی کتب کے اندر بھی لکھا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق ایسے ہیں جیسے میرے کان ہیں، اور فرمایا عمر فاروق ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں ہیں، عمر فاروق ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں ہیں۔ یہ مولا علی روایت فرماتے، شیعہ حضرات کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی شیعہ حضرات کی کتب میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ اس امت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی حیات ظاہری کے اندر نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی شیعہ حضرات کی کتب میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا میرے پاس آئے جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پہ فضیلت دیتا ہو، فرمایا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، فرمایا وہ الزام لگانے والا ہے تو اسے میں وہ سزا دوں گا جو الزام لگانے والے کی ہے، یعنی کہ اسے فرمایا میں 80 کوڑے ماروں گا جو مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پہ فضیلت دے۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انشاءاللہ میں آج باقی صحابہ کرام کے
نزدیک جو افضلیت صدیق اکبر ہے وہ بھی میں بیان کروں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کے زمانہ مبارک میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے ہیں، اور ان کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شمار کرتے ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے علاوہ تمام لوگوں میں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضرت ابوبکر کا کیا مقام ہے۔ ایک دن نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پھر توجہ فرمائی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے، تو حضور نے 2 بار ان کا نام لے کر پکارا اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اب جبریل امین آئے تھے، تھوڑی دیر میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے بعد اس امت میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ نبی کریم کو حضرت جبریل امین آگے بتا رہے ہیں کہ آپ کے بعد اس امت میں سب سے جو افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یہ جبریل امین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ و تابعین عظام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے افضل جو ذات ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور امام مالک آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے جو افضل ذات ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ ہے، امام مالک کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ کیا ہے، یہ بھی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ ہے، میں شروع میں بھی آپ کی کتاب کا ایک حوالہ دے کے بتایا اور یہاں پہ بھی آپ کو بتاتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے افضل ترین 4 خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ اور فرماتے ہیں ان چاروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت ثابت ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سب صحابہ میں سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے جو سب سے افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یہی عقیدہ فرماتے ہیں خلفائے رابعہ کی افضلیت ان کی ترتیب خلافت ہے، جس طرح ان کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی افضلیت کی بھی ترتیب ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں تو آپ سب سے زیادہ افضل ہے، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق ہیں، آپ کے بعد عثمان غنی، اور آپ کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔
یہ عقیدہ ہے ہمارے اکابرین کا، ہمارے بڑوں کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خلفائے رابعہ کی افضلیت ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے، کہ یعنی تمام صحابہ سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد امام برحق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ، اور ہمارے بڑے مشائخ عظام اور ہمارے امام جو گزرے ہیں ان کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبائل کی آپس میں صلح کروانے کے لیے گئے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لیٹ ہو گئے، تو پیچھے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت پڑھی، اور صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور کے بعد مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے اور چھپ چھپ کے مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی ایک کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم چھپ چھپ کے مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے اور اللہ کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبائل کی صلح کروانے کے لیے گئے، تو پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ تو آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، ادھر سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اپنی صفیں توڑنا شروع کر دی۔ 8 صفیں تھی، پہلی صف والوں نے صف توڑی، حضور آگے آئے، آگے والوں نے بھی توڑ دی، حضور آگے آئے، آگے والوں نے بھی توڑ دی، 8 کی 8 صفیں اسی طرح صحابہ کرام نے توڑ دی۔ حضور پہلی صف میں تشریف لائے، حضور پہلی صف میں تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ میں ایک مولوی نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور معاذ اللہ اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ حدیث پیش کی، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے ساری صفیں توڑ دی۔ یہ تعظیم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ نماز کے اندر۔ اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، میری نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ تو صحابہ کرام نے یہ نماز کے اندر تعظیم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بتایا کہ نماز بھی ضروری ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ثابت کیا کہ مصطفیٰ کی تعظیم بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے تھے، حضور جب پہلی صف میں تشریف لائے تو آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر آگے بڑھو، جماعت کراؤ، تو آپ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے 3 بار فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق 3 بار کہنے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ تو پھر پڑھانی چاہیے تھی۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت کہ وہ مصطفیٰ کی امامت کرائے؟ حضور میری یہ جرت نہیں ہے، یہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کی امامت کراؤں۔ تو یہ بھی افضلیت صدیق اکبر ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے مصلی امامت پہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ تو اگر کوئی اور افضل ہوتا تو وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا، تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے ہمارا اہل سنت کا، اس بات پہ متفقہ اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ یہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے، تو ہمیں اپنے بڑوں کے عقیدے پہ چلنا ہوگا، اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔